ناظرین السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں میں آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں جانکاری دینے والا ہوں جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے۔ دوستو، اللہ نے جن قوموں کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا ہے ان قوموں کی نشانیاں دنیا میں آج بھی موجود ہیں۔ ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ان کے نافرمانیوں اور اللہ کے طرف سے بھیجے گئے رسولوں کا انکار اور ان کے ماننے والوں پر ظلم و تشدد کی وجہ سے اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، اور اللہ نے ہم مسلمانوں کے لیے عبرت و رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں ان کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ کے افراد خاندان اور اللہ کے حکم سے تیار کی گئی کشتی میں سوار جانوروں کے علاوہ سب کو پانی میں غرق کر دی گئی تھی۔ اسی کشتی میں 8 افراد سوار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، آپ کی اہلیہ، 3 بیٹے اور بہویں، باقی تمام مختلف قسم کی جانوروں کی جوڑیاں تھیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے بارے میں۔ آج کل وہ کہاں ہے، کس جگہ میں ہے، کس کنٹری میں ہے، اور سائنٹسٹ نے کشتی کے حوالے سے کیا بتایا ہے۔ دوستو، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہاڑ پر رکی اور وہ پہاڑ کس ملک کے کون سے شہر میں ہے، اس حوالے سے آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل جانکاری دینے والا ہوں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی نالجبل ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ دوستو، نوح علیہ السلام کا واقعہ پچھلی آسمانی کتاب تورات، زبور اور انجیل میں بھی ملتا ہے۔ چین کے عیسائی سائنٹسٹ کے ایک ٹیم نے کئی مہینوں کی اپنے سروے رپورٹ میں اس بات کا دعویٰ سال 2010 میں کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کو کھوج لیا ہے، اور وہ پوروی ترکی کے کوہ ارارات کی پہاڑ پر ملی ہے، اور اس چوٹی کی اونچائی 12,000 فٹ ہے۔ سائنٹسٹ کی ایک ٹیم کا کہنا تھا یہ کشتی 3 منزلہ تھا۔ پچھلے 200 برسوں سے 1 درجن سے زیادہ ٹیم حضرت نوح علیہ السلام کی تاریخی کشتی کی تلاش کر رہی تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ کشتی ایک چوٹی میں ٹکرا گئی تھی۔ چین کے اس سائنٹسٹ کی اس رپورٹ کو امریکی سائنٹسٹ نے ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ کشتی کی جو لکڑی فورینسک جانچ کے لیے بھیجا گیا ہے یہ اتنی پرانی نہیں ہے کہ یہ ثابت ہو سکے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی کشتی کی لکڑی ہے، جبکہ چینی آرکیولوجسٹ کا دعویٰ ہے کہ وہ 99.9% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کشتی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے 4800 سال پہلے بنائی تھی، جبکہ آرکیولوجی کا کہنا ہے کہ یہ کشتی 3 منزلہ ہے اور اس میں کئی بڑے بڑے کمرے ہیں۔ ان کمروں میں لکڑی کی دیواریں ہیں۔ عرب اخبارات نے اس بات پر سوال اٹھائے تھے کہ کیا واقعی یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ عرب اخبارات نے یہ بھی لکھا تھا کہ ترک عیسائی آرکیولوجسٹ اور چینی آرکیولوجسٹ دونوں نے مل کر قرآن کریم کی ان آیتوں کا مطالعہ کرنے لگا جن آیت میں ان کشتی کے سفر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ قرآن پاک میں کشتی کے ٹھہرنے کا جس جگہ کا نشاندہی کی گئی ہے وہ ترکی کے
کوہ ارارات کی طرف لے جاتا ہے۔ پچھلے 20 برس میں آرکیولوجسٹ نے کوہ ارارات کا دورہ کیا۔ ان میں سے کچھ آرکیولوجسٹ نے پہاڑ کی چوٹی پر بنی کشتی کے آکار کے نشان کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بتا دی، لیکن چینی آرکیولوجسٹ اور ترک آرکیولوجسٹ دونوں نے مل کر پہاڑ کی ان برفیلی جگہ پر تحقیقات کی جہاں پر ٹیمپریچر -58 ڈگری تک ہوتا ہے اور کشتی کی باقی حصہ پہاڑ پر ملی ہے۔ وہ انتہائی ڈھلوان اور خطرناک ہے۔ رپورٹ کے مطابق آرکیولوجسٹ ٹیم نے 7 الگ الگ جگہوں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا جائزہ لیا اور دیکھا کہ یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، پھر بھی مکمل طور پر برباد نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کشتی برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی تھی۔ یہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہونے کی وجہ سے آرکیولوجسٹ کشتی کے اندر جا سکے۔ چینی آرکیولوجسٹ وینگ چین نے ایک پریس کانفرنس کر کے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ کشتی کے جانچ پڑتال کرنے والے ایک چینی آرکیولوجسٹ کا کہنا ہے کہ کشتی کا ہر کمرہ 5 میٹر اونچا ہے، کوئی بھی جانور آسانی سے گھس سکتا تھا۔ چینی ماہرین نے ریڈیو کاربن ٹیکنالوجی سے کشتی کا جانچ کیا تھا اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کشتی 4800 سال پرانا ہے۔ کشتی کے اندر کئی صندوق بھی ملے، لیکن چینی ماہرین ان صندوقوں کو کھول نہیں پائے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، ان آرکیولوجسٹ ٹیم کا کہنا ہے کہ بڑے بڑے اور اعلیٰ سے اعلیٰ ایکس رے مشین سے کوہ ارارات پہاڑ کی جانچ کی جائے تاکہ ان سبھی رازوں سے پردہ ہٹایا جائے اور امریکی آرکیولوجسٹ کے سوالوں کا جواب دے سکے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا ملنے کا دعویٰ نیا نہیں ہے۔ دوسرے وشو یدھ کے جنگ میں لڑنے والے لیونارڈ نامی برٹین فوجی عراق میں لڑنے کے لیے گیا تھا۔ لیونارڈ کو تاریخ اور آرکیولوجی میں بہت دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عراق کے بازار سے پرانے چیزوں کو خرید کر اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ جب وہ چل بسا تو یہ اس کے بیٹے سائمس کے حصے میں آ گئی۔ سائمس نے یہ سارے پرانے سامان کو برٹین کے میوزیم میں جمع کر دیا۔ برٹین کے آرکیولوجسٹ آرونک فرینکل نے اس سبھی سامانوں کا معائنہ کرنے لگا۔ ان سامانوں میں ایک تختی بھی ملی جس میں قدیم اروری زبان میں لکھی تھی اور یہ سخت مٹیریل سے بنی ہوئی تھی۔ جب اس نے اس کا ترجمہ کیا تو وہ حیران رہ گئے۔ اس میں لکھا تھا، جب انسانوں کے گناہ بڑھ گئے تو اللہ نے ان سب کو پانی میں ڈبونے کا فیصلہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا، جاؤ اور حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دو اور ان کشتی میں نیک لوگوں کے علاوہ ان سبھی جاندار جانوروں کے ایک ایک جوڑا سوار کر لے۔ اس تختی میں کشتی کو اتنا بڑا بتایا گیا کہ ایک فٹ بال اسٹیڈیم کے برابر تھی۔ ماہرین نے اندازہ لگایا کہ یہ کشتی 4000 سال پرانا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 2000 سال پرانی ہے۔ دوستو، اس طرح طوفان نوح کا ایک اور ٹھوس ثبوت دنیا کو پہلے ہی ہاتھ لگ گیا۔ اس تختی میں یہ بھی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی آج کل کی کشتیوں کی طرح لمبی نہیں تھی، بلکہ بیجوی یعنی انڈے نما تھی۔ اس زمانے میں دازلہ اور فرات میں اس طرح کی کشتی چلتی تھی۔ کشتی کے ٹھہرنے کے مقام کے بارے میں قرآن مجید میں سورۃ الہود کی
آیت نمبر 44 میں بتایا گیا ہے کہ وہ ایک بلند مقام جودی پر رکی تھی۔ عراق اور شام ملک کے باشندے قدیم بابل کے دور میں یہ سمجھے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کوہ کردوم پر ٹھہری تھی۔ یہ مقام اب ترکی کے حصے میں ہے۔ مسلم اتہاس کاروں نے کوہ کردوم کو ہی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے ٹھہرنے کا مقام کو قرار دیا ہے۔ اس لیے مسلمانوں میں یہ پہاڑ کوہ جودی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اس کے باوجود عیسائی مبلغین کا کہنا ہے کہ یہ کشتی کوہ ارارات کی پہاڑ میں رکی تھی اور یہ پہاڑ ارمینیا اور ترکی کے سرحد پر ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ثانی آدم کے علاوہ شیخ الانبیاء کا خطاب بھی حاصل ہوا ہے، کیونکہ آپ وہ پہلے پیغمبر ہیں جو انسانیت کے طرف بھیجے گئے۔ دوستو آپ کو بتا دیں، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا نام 73 بار آیا ہے۔ ان کی عمر 900 سال تھی۔ نبیوں میں آپ سب سے زیادہ عمر پانے والے نبی تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو موجودہ عراق کے ایک قوم کا نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جب بہت واعظ اور نصیحت کے باوجود بھی یہ قوم اپنے گناہوں سے باز نہیں آئی، السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس قوم کے لیے عذاب مانگی۔ پھر اللہ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ 2 سال جد و جہد کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنا لی، جس کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو آسمان سے مسلسل بارش ہونے لگی اور زمین سے چشمے ابلنے لگے اور ہر شے پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 6 ماہ 8 دن پانی میں تیرتی رہی اور 10 محرم کو کوہ ارارات پر ٹھہر گئی۔ اس کے بعد جب پانی سوکھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے خسران شہر کو بسایا اور ایک مسجد بنائی جس کا نام سمانین تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد صرف 60 سال زندہ رہے۔ تو دوستو ہمیں امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔